یہ دین کے اندر سب سے پہلا ہے کہ ہم آج دیکھیں نہ ہماری تربیت گھر والوں نے سنت کے مطابق کی ہے، نہ قرآن کے ساتھ کی ہے، نہ ہمارا آج لباس سنت کے مطابق ہے، نہ ہماری داڑھی سنت کے لباس ہے۔ ہم کس طرح زندگی گزارے ہیں؟ ہم سارا کا سارا مال کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ مال تو فتنہ ہے، جب حضور پاک نے فرمایا مال فتنہ ہے تو تم کس چیز میں پڑے ہو؟ اپنی سنتوں کو حضور پاک کی سنت جو ہے اس کے اندر عمل گزارو، زندگی گزارو اپنی حضور پاک علیہ السلام کی جیسے زندگی گزاری آپ بھی اسی طرح زندگی گزارو۔ جب حضور پاک نے ان کو فتنہ کہہ دیا ہے تو آپ چھوڑ دو اس بات کو، کیا ہوتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی تھی، اس نے کہا جب تین چیزوں کے اندر مال خرچ کیا جائے اور تین چیزیں جو ہیں ان کے اندر خرچ کیا جائے، عبادت ہے مال، پھر فتنہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اسے دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح مال کو حاصل کیا، شریعت کے مطابق اگر حاصل کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر شریعت کے مطابق حاصل نہیں کیا تو پھر فتنہ ہے۔ پھر دوسری نمبر پر دیکھا جائے گا کہ وہ جو مال اس کے پاس آ گیا، اللہ نے اس کو دے دیا، اس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق المال کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اگر اس کے اندر رکھتا ہے تو مال اس کے لیے عبادت ہے، اگر وہ نہیں رکھتا تو مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ تیسری چیز یہ فرمائی ہے کہ جب یہ مال ہے اگر یہ دین پر خرچ کیا جائے تو یہ مال عبادت ہے، اگر دنیا پر خرچ کیا جائے تو یہ فتنہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنی ایک قوم کے بستی کے سامنے، جب دیکھا اپنی قوم کو سارے مردہ پایا، جیسے وہ مردہ پایا ہے تو صحابہ ان کے ساتھ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جیسے انہوں نے کہا کہ آقا ان سے پوچھے تو صحیح کیا ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی میرے صحابہ اور اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح حالات ہوئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پہاڑی پہ چلے جانا، وہاں پر ان کو ایک کو زندہ کر کے پوچھ لینا کہ تم کس طرح ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر چلے گئے، وہاں پر جب گئے اور ایک کو زندہ کر کے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا، اس نے کہا ہمیں حب المال یعنی دنیا کی محبت نے ہمیں ہلاک کیا۔ دنیا کی محبت میں کیا ہے؟ ہم اپنے سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم حضور پاک سے ہٹ کر کے، دین سے ہٹ کر کے، دنیا کے اندر ہم لگ گئے ہیں، دنیا سے دین سے ہٹ کر کے دنیا میں آ گئے ہیں۔ کوئی چیز ہماری سنت اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ہمیں گھر میں ہمارے گھر میں واقع ہے، ہمارے گھر میں غربت ہے، ہمارے گھر میں یہ چیز ہے، ہمارے گھر میں لڑائی ہے جھگڑے، بھائی کس وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں جب تم دین پر نہیں چلتے۔ تم نے ہماری اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم، بے شک دنیا سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، دنیا کی تعلیم دینی چاہیے، لیکن دین کی تعلیم پہلے، دنیا کی تعلیم بعد میں۔ ہم پہلے دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، جب دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے نہیں پڑھ سکتا پھر کہتے ہیں اس کو مدرسے میں بھیج دو، پھر ہم مدرسے میں اپنی اولاد کو بھیج دیتے ہیں۔ بھائی پہلے مدرسے میں بھیجو تاکہ وہ قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے، اس کو پتہ چلے نبی کون تھا، صحابہ کون تھے، تابعین کون تھے، امام کون تھے، امام ابو حنیفہ کون تھے، ہمارے علماء کس چیز کی قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء کیا تھے، ان کو دین کے اندر آئے تو کیا ہوگا، جب دین کے